اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ المیزان پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہم تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ کے آغاز میں چند مطالب جو کل بیان کر چکے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آج اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس سے اللہ نے اپنی کتاب کا افتتاح کیا ہے۔ فاتحہ اسی حوالے سے ہے، افتتاح کیا ہے اللہ نے اپنے مقدس کلام کا اس سورہ مبارکہ سے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کل عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عملی اصول بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس کام کا آغاز کریں اللہ کے پاک نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے اس سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کا آغاز اسی سے کیا ہے، تو یہ اس کی طرف سے ایک عملی تعلیم ہے۔ اب یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حروف ابجد میں الف بے تے جتنے بھی آپ یہ تک جائیں یا الف با تا جتنے بھی آپ آخر تک جائیں، یہ لفظ حرف با یعنی بے جسے اردو میں کہتے ہیں، یہ اتنی عزت کا حامل حرف ہے کہ اللہ نے اسے اپنے کلام میں سب سے پہلے استعمال کیا ہے۔ حالانکہ ابجد کے تسلسل میں یا الف با کے تسلسل میں الف کو پہلے آنا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حرف بے کو اپنے کلام کا آغاز اسی سے کر کے اس کی عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب اس کے بہت سے معنی ہیں، اہل لغت نے، اہل عرف نے، محاورے میں، اصطلاح میں اس کے بہت سے معانی کیے گئے ہیں۔ کل اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، لیکن مفسرین کرام نے جتنے معانی حرف بے کے ذکر کیے ہیں ان میں دو اہم ترین معنی ہیں جن کی طرف اکثر عرف میں ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کا معنی ابتدا ہے، حرف بے ابتدا کے لیے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حرف بے استعانت کے لیے ہے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں یا اپنے کام میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ابتدا کا معنی اس لیے مناسب لگتا ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین خود طلب مدد، استعانت کے الفاظ اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اگر یہ حرف بے سے ہم ابتدا کا معنی مراد لیں تو وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ استعانت آگے چل کر مذکور ہے۔ اب یہاں پر ایک جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے اپنے کلام کا آغاز اور ابتدا اس حرف سے کی ہے تو اب ہم
اسی ابتدائی کے معنی کو حرف بے میں متعین کریں تو زیادہ مناسب لگتا ہے کہ اللہ کے نام سے۔ اب یہاں پر اسم کا تذکرہ اس لیے بھی لطافت بیان جو معصومین علیہم السلام کے ارشادات میں موجود ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم یا سمتن سے مشتق ہے یا سمو سے مشتق ہے۔ سمتن کا معنی علامت، سمو کا معنی بلندی، رفعت۔ اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم در حقیقت ایک علامت کے طور پر جانا جاتا ہے کہ وہ نشانی ہے، الاسم ما يدل علی الذات ویمیزہ عن غیرہ۔ اسم اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو کسی شے کو واضح کرے اور کسی شے کی نشاندہی کرے، کسی شے پر دلالت کرے، یعنی اس کی نشاندہی کرے۔ اب یہاں پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم وہ شے ہے کہ جو کسی چیز کی ذات کی نشانی ہو، تو لفظ اللہ ذات پروردگار کی نشانی ہے کہ ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ لفظ الرحمن بھی یہی ہے اور الرحیم بھی یہی ہے، لیکن لفظ اللہ میں جو نشانی اور علامت ہونے کے مضبوط اشارے پائے جاتے ہیں وہ دوسرے کسی لفظ میں نہیں پائے جاتے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں لفظ اللہ خدا کا وہ مخصوص نام ہے کہ جو اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہی حقیقت میں بجا ہے اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی ذات کی طرف صحیح معنی میں کوئی لفظ اشارہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ایک مطلب جو میں سمجھتا ہوں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اسم تو ہوتا ہے وہ جو، یعنی نام، اسم تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ذات کی طرف ہمیں متوجہ کرے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ایسے نام کی محتاج ہو، کسی ایسے اسم کی محتاج ہو، کسی ایسے لفظ کی محتاج ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کی ذات کی طرف متوجہ ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے اتنا ظہور رکھتا ہے، اتنا ظاہر اور واضح ہے کہ اسے کسی لفظ کی حاجت نہیں ہے، بلکہ بندوں کو اس کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی ایسے لفظ کی ضرورت ہے جسے وہ آسانی کے ساتھ استعمال کر کے ذات پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ علامت ذات الہی، اسم علامت ذات خداوندی، اسم نشانی، جو ہمیں نشانی کسے کہتے ہیں؟ علامت، سائن، جسے آپ انگلش میں سائن کہتے ہیں، جس سے ڈائریکشن ملتی ہے اس طرف کی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ سائن بورڈ جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکشن دیتے ہیں۔ لفظوں میں جو الفاظ معانی کی طرف ہمیں نشاندہی کرتے ہیں، ان الفاظ اور معانی کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ جب تک اس کا تعلق اس معنی سے نہ ہو وہ لفظ اس معنی کو ظاہر نہیں کر سکتا۔